بیٹا پیچھے ہو جاؤ میرا پتر. اللہم صلی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. یہاں حاضر ہونے کا پہلا موقع ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر مجھے یہاں وقت ملا ہے پورے وقت میں ولایت علی کو بیان میں نے کیونکہ توجہ فرمانی ہے میں تو تھوڑا سا گہرا بیان کروں گا. مجھے معلوم ہوا ہے ابھی آکے کہ ماشاءاللہ یہاں صاحبان بصیرت، صاحبان علم، صاحبان فہم، بڑے نکتہ داں حضرات یہاں تشریف فرما ہے. شکر ہے کہ ہماری بزم میں ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ ان کی مجالس کا فیض ہے کہ اس فیض میں صرف اثر آسمان پہ نہیں ہوتا، زمین پہ بھی ہوتا. میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی. میرے بھائیوں، اس سورت کا نام خود اللہ نے اللہ ہو کے نام رکھا آل عمران. اللہ نے اس سورت کا نام خود آل عمران رکھا. رکھنے والا غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. اتنے خالق اللہ ہو کے نام رکھ رہا ہے. اللہ عادل بھی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کسی صورت کا نام رکھ نہیں سکتا جب تک کہ صورت والا وہاں موجود ہے. مان لو جب قرآن بن رہا تھا عمران بھی موجود تھا اور آل عمران بھی موجود تھا. اکیلے نہیں تھے. آل عمران بھی اور جناب عمران بھی. جیسے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جب عمران اور آل عمران نام رکھا، اے اللہ تو نے عمران سے آگے آل کو نمایاں کیا. جس آل کا مرکز
مرکز عمران ہو، اس کو بیٹے کو سجدہ ہے کہ وہ امیر المومنین ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ آل عمران بس آل عمران کی پہلی فرد کو علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ خدا جانے وہ کون سے مومنین ہیں جن کا علی امیر ہے۔ ہائے 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 اور یہ فرما رہے ہیں سرکار امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، نہج البلاغہ اس پر میری 130 مجالس ہیں نہج البلاغہ پر۔ جناب علی فرماتے ہیں لوگو ہائے ہائے لوگو میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ خوش ہو میرا پتر، علی فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ جملہ کہوں وہ ذات ہے علی وجود ہے۔ علی وجود ہے، اللہ ذات ہے۔ جب کہا نا میرا ہونا دلیل ہے، صاحبان علم بیٹھے ہیں، میرا علم کلام کی میں رمز بتا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، بس یہ جملہ بتا رہا ہے اللہ دعویٰ ہے علی دلیل ہے۔ خوش ہو میرا اللہ دعویٰ ہے علی دلیل ہے، اصول دعویٰ ہے، اصول اللہ دعویٰ ہے علی علیہ السلام دلیل ہے۔ مولا دلیل کیوں ہے تو؟ اے اللہ علی کو دلیل کیوں بنایا؟ فرمایا دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جاتا۔ خوش ہو میرا پتر، وہ علی کو چھوڑ کر دین پوجنے والوں خیال کرائیں، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جاتا۔ میرے بھائیو علی اللہ نہیں، میں پھر کہوں علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، سارے میں کہوں گا علی اللہ نہیں، لیکن اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل۔ خوش ہو بابا، خوش ہو حیدری، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ یہ جملہ میں پورے سامعین سے عرض کروں گا، یہ اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ اب سمجھنا ہے یہ اللہ نہیں، جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی علی فرماتے ہیں، لمبی بحث ہے جناب، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میرا اول ہونا دلیل ہے، اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے۔ صاحبان علم بیٹھے، میں نہج البلاغہ پڑھنے لگا ہوں جناب۔ اول صفت ہے اللہ کی،
سورہ حدید میں الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ کی صفات ہیں. علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی، لم یسبق لہو حال حالا، کہ اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. میرے خیال ہے دیر نال سمجھ آئیے. علی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. دلیل دی جناب علی نے، فرمایا فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن يَكُونَ آخِرًا فَيَكُونَ ظَاہِرًا قبل ان یکون باطنا. اللہ کی کوئی صفت، غور فرماؤ صحیح، ادھر ادھر نہ دیکھیں، غور فرمائیں، میری آلے پاس سے دیکھو. اے میرا بابا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ جب نہیں ہے دلیل دی فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن يَكُونَ آخِرًا. اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو. اللہ ایسا آخر نہیں، اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا ظاہر نہیں کہ کبھی باطن رہا ہو. وہی اولیت ہے، وہی ظاہر آخریت ہے، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے. اول ہو کے آخر ہے، آخر ہو کے اول ہے، ظاہر ہو کے باطن ہے، باطن ہو کے ظاہر ہے. پھر واجب ہے اللہ کے لیے کسی کو اول بنائے، آخر بنائے، ظاہر بنائے، باطن بنائے. اول یہ کہلائے مانا ہو جائے. جناب رسول خدا نے فرمایا علی جنت البقیع میں جاؤ، یہ سورج تمہاری حقیقت بیان کرے گا. جناب علی اٹھے، صحابہ کرام خود اٹھے اور جناب علی کے ساتھ چلنے لگے. جناب علی نے ان کو بلایا نہیں، جو آ رہے تھے انہیں روکا نہیں. جنت البقیع کے بعد جا کے سورج نکلا، یہی سورج ہے جو چمک رہا ہے. سورج کو دیکھ کر جناب علی نے فرمایا السلام علیکم، سلام ہو آپ پر ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سورج کو علی نیا کہہ رہا ہے. اجے تو انہوں نہیں سمجھے بچڑی گلا بہت سارے ہیں. اے نئی مخلوق میرا سلام. جب جناب علی نے فرمایا اے نئی مخلوق میرا سلام، بس یہ کہنا تھا. اب سورج نے، بیٹھ جاؤ میرے سونا سے، بیٹھ تشریف رکھو. جناب علی نے، سورج نے جواب میں کہا علیک السلام یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا ہوا بکل شیء علیم. سمجھ آگئی؟ حیدری لمبی بات جواب ہو نہیں کہا اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کو جاننے والے. پریشان ہو گئے آپ جناب؟ ٹھیک ہو گیا؟ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. صاحبان علم بیٹھے ہیں، میں لغت کی بہترین تشریح آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور میں نے پورا قرآن لغت میں 8 سال میں لکھا ہے. پورا قرآن لکھ دیا لغت. جو لغت کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ہم نوا ہو جائیں. اب اللہ فرما رہا ہے لقد، لام ہمیں خبر ہی نہیں ہے لام ہوتا کیا. صحیح لام لام ہمارے دسے نا، لام کے اوپر اللہ نے زبر لگائی ہے. خوش ہو سے یہ زبر لگا کے ہمیں بتایا. لوگوں کسی زبردست کی بات ہو رہی، خوش ہوتے جائے، خوش ہوتے جائے.
جو صاحبان معرفت ہیں ان کی طرف بات ہو رہی ہے۔ جب یہ زبر لگنی شروع ہوتی ہے نا، لگنی ایسے اے لگنی، تو یہ کس کے لیے آتی ہے؟ ابھی آپ فرما رہے ہیں تاکید کے لیے آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کوئی تاکید کرنا چاہتا ہے، لیکن جب یہ زبر لگ کے مکمل ہوتی ہے وہی تاکید یقین میں بدل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لوگو یقیناً، اللہ اللہ ہو کے یقیناً، پھر آگے قد کی حرف لگائی، قد، کاف دال قد، قد کے معنی میں 5 معنی ہیں قد کے، قد کے معنی بھی یقین، پھر یقین دلایا، یقیناً، اے اللہ دو یقین، اے اللہ یقین وہ دلائے جس کے کلام میں شک ہو، تیرا کلام تو قرآن ہے، تو کیوں یقین دلاتا ہے؟ پلٹ کے جواب آتا ہے یقین اس لیے دلایا جا رہا ہے، ایک زمانہ آئے گا بے یقینیں زیادہ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کوئی قریب لگتا ہے، ہو گیا حیدری۔ پھر تیسرا معنی ہے قد کا، صاحبان علم بیٹھے، بات اچھی لگ رہی جنہوں نہیں بھی لگ رہی کم از کم وہ کچھ سنے تو صحیح۔ قد کا تیسرا معنی ہے، قد آتی ہے توقع کے لیے، توقع۔ اتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے، عبادات میں قد کہاں لگتی ہے؟ دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، میں نوکر آپ کا بیان میں پوچھ رہا ہوں، قد کہاں لگتی ہے عبادات میں؟ اچھا میں بتاتا ہوں، نماز سے پہلے اقامت میں آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد آتی ہے توقع کے لیے، توقع، قد قامت الصلاۃ آپ جب کہتے ہیں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے۔ بلاغت سنا کے رہی جارے ہی تو گلہ ہے، توقع ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کیوں پڑھوائی ہے؟ قد قامت الصلاۃ، توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے۔ میرے بھائیو توقع یقین کے مقابلے میں آتی ہے، توقع یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ میں پھر کہوں توقع، دیکھ لو اسے، دیکھ لو میرا سنا، دیکھ لو، میں پھر پڑھا کوئی ڈر نہیں، توقع دیکھ لو، توقع یقین کے لیے آتی، مقابلے میں آتی ہے۔ توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، مگر یقین ہے کہیں 2 منٹ سے پہلے موت نہ آ جائے، موت بھی یقین ہے۔ سمجھ آئی؟ اب اللہ نے کتنے یقین لگائے، یقین لگا کے اب پہلی لفظ میرے بھائیوں صاحبان علم، یقین کے بعد جب 3 یقین لگائے، پہلے ہوتا ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ خوش ہو میں جو میں جلدی سے کہہ دوں، علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک عقل و ضمیر پاک نہ ہوں علم آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے۔ اور حق الیقین، یہ بات میری یاد رکھے میرے بھائی، حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب تک دین رہے گا ایک امام کا رہنا واجب ہے۔ آج ہمارا امام زمانہ موجود، لقد یقیناً کہہ کے اللہ فرما رہا ہے، من اللہ، پورے قرآن میں مننا کی لفظ جس کا معنی ہے احسان کرنا،
اللہ نے احسان کیا پورے قرآن میں ایک مرتبہ صرف یہی ہے. پورے قرآن میں احسان کی دوسری لفظ حل جزاء الاحسان تو ہے الا الاحسان، مگر منا کی لفظ کہیں نہیں، صرف یہی ہے. اللہ نے احسان کیا، کن پر احسان کیا؟ علی المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. احسان کیا کب احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی مومنین میں اللہ نے رسول بھیجا، انہی مومنین کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر. اب ترجمہ ٹھیک ہو گیا جا؟ رسول بھی انہی مومنین میں سے ایک جان، انہی مومنین میں سے ایک جان بنا کر رسول بھیجا. اے اللہ جب تو نے احسان کیا، میرے بھائیوں میں دیکھ رہا ہوں میں لمبا نہ ہوں جو کہ آپ ان چیزوں نہ یار بزرگ ادھر ادھر دیکھ رہے میں پھر کی ہویا. نہ میرا صحیح نہ میرے بزرگ میرے ابے جگہ ہو تو سی نہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پاکستان میں آپ کو کوئی لغت بتائے گا ہی نہیں، میں جگاڑ کر رہا ہوں. اللہ نے احسان کیا کچھ مومنین پر جب ان میں رسول بھیجا. رسول کا بھیجنا اللہ کا بھرپور احسان. انہی مومنین میں رسول بھیجا. جب احسان کی لفظ اللہ نے کہی، اے اللہ تو نے احسان کیا، اللہ ہے، لیکن تو نے خود قرآن میں کہا احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. پھر جن مومنین پر تو نے احسان کیا، ان مومنین پر واجب ہے کہ تیرے اس احسان کے بدلے میں تجھ پر احسان کریں تاکہ احسان برابر ہو. احسان کریں کس پر؟ اللہ پر احسان کریں تاکہ احسان کا بدلہ احسان مکمل ہو جائے. میری طرف دیکھیں میں جملہ کہوں، ان مومنین میں سے جنہوں نے اللہ پر بدلے میں احسان کیا، اس مومن کو ابو طالب کہتے ہیں. میرے خیال ہے سمجھ آ جانی چاہیے. یہ احسان ابو طالب ہے بدلے میں. لبا نہ ہو بس احسان کیا جناب ابو طالب نے. میرے بھائیوں سمجھے سنیں کیا احسان کیا بدلے میں. اللہ نے کہا میرا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. میں نے اس پر بہت کچھ پڑھا ہے لاہور میں. 25 سال جو رسول کا ہر دن گنتا رہے اسے اللہ کہتے ہیں. رسول تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. 40 سال میں تو نے اعلان نبوت کرنا ہے. 25 سال میں رسول شادی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے گا. کون ہے جیسے نکاح پڑھا؟ کون فرما رہا ہے نکاح کون ہے؟ کون پڑھنے والا ہے؟ نکاح ابو طالب نے پڑھا. آپ سے میں عرض کرتا ہوں میرے پاس ہے، دیکھیں میرے بھائی، رسول خود مالک شریعت، مالک دین، نکاح بھی رسول کا. رسول اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے. اے
اے اللہ رسول اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے، رسول موجود ہو کے ابو طالب سے نکاح کیوں پڑھوایا؟ اور جناب ابو طالب نے حضور سے لے کر وکالت لے کر حضور کے سامنے نکاح پڑھا۔ پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں تو لمبے میں، بہت بڑا جملہ، پھر مان لو خطبہ نکاح رسول کی سنت نہیں، سنت ابو طالب۔ اور سمجھ آئے خوش ہو جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضور پاک کا نکاح پڑھا۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نکاح ہو رہا ہے، نکاح، او رسول کی بیوی کا نکاح ہو رہا ہے۔ بہت تو سمجھ آئیے۔ جناب ابو طالب نے جب خطبہ نکاح پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل، جہاں تک آواز آ رہی ہے ابھی الحمد اترا نہیں، ابو طالب پہلے الحمد پڑھ رہا۔ ابھی قرآن اترا، الحمد اترا ہی نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کیا پڑھ رہا ہے؟ جری ایک گل بالکل میں اندر والی گل کروں، اندر والی سب سے اہم ہوتا ہے خطبے میں، قبلہ بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، سب سے اہم ہوتا ہے خطبہ نکاح، اور نکاح میں قبل تو کس نے کہنا ہوتا ہے؟ جو شوہر ہو رہا ہے، شوہر ہی نے قبل تو کہنا ہے۔ اسے کہتے ہیں قصد انشاء، لمبی بحث نہیں کرتے۔ دیکھیں جناب ابو طالب نے وکالت لے کے حضور کی جگہ کہا قبل تو، اور نہیں کرنا ہے۔ جس کا قبل تو رسول جیسا ہو اسے ابو طالب، سمجھ آگی بات؟ جس معیار کا رسول نے کہنا تھا اس معیار کا جناب ابو طالب نے فرمایا۔ فیہم منہم، انہی مومنین میں رسول آیا، انہی میں سے رسول آیا، ان ایک بن کے آیا۔ فی اور من، فی آتی ہے ظرفیت کے لیے، من آتی ہے جزئیت کے لیے۔ آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہتر ہوگا۔ فی ظرفیت کے لیے، من جزئیت کے لیے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے میں کہوں، مثال ہے پانی گلاس میں ہے، پانی گلاس میں ہے، گلاس ظرف، پانی مظروف، مومنین ظرف، رسول مظروف۔ کل میری سمجھ لائے، خدا واسطے سمجھنی ہے۔ گلاس میں پانی ہے، پانی کیا ہے؟ مظروف، گلاس کیا ہے؟ ظرف۔ اے اللہ کیوں کہہ رہا ہے فیہم، انہی مومنین میں
رسول آیا انہی مومنین میں. ایسے جیسے پانی گلاس میں، گلاس ظرف، پانی مظروف. کیوں مثال دی؟ اس لیے دی لوگوں، جب تک پانی ظرف میں رہے گا ظرف پہ واجب ہے حفاظت کرنا. غور روایت ہے، جب تک رسول ان مومنین میں ہے واجب ہے ان مومنین پر رسول کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ رسول کی حفاظت کرنا واجب ہو گیا. اب جب واجب ہے تو اسی بات آگے میں، یہ کون ہے جن میں آیا مومنین؟ یہ آمنو نہیں، ہم آمنو ہیں، یہ مومنین ہیں. آمنو اور مومنین میں فرق یہ ہے، آمنو صیغہ فعل ہے، فعل صیغہ فعل خبر کے لیے آتی ہے. آمنو و ایمان لے آئے خبر ہے، خبر. آج گئے پھاسو تو آج آنکھوں کے یہ پھاس گئے، کوئی ڈر نہیں سی، جلدی آپ کو نکال لیتے. آمنو صیغہ فعل ہے، صیغہ فعل خبر کے لیے. مومنین صیغہ صفت. اللہ نے ان کو آمنو نہیں کہا، مومنین کہا. کیا مطلب ہوا؟ جب تک یہ رہیں گے ہی مومنین. ایک لمحے کے لیے ان سے ایمان دور نہیں ہوگا، کیونکہ مومنین صیغہ صفت. انہی مومنین میں رسول بھیجا. اب ان پر حفاظت واجب ہے رسول کی. ایک شخص نے جناب علی سے کہا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ خوش ہو جائے، تھوڑی خوش بھی ہو. مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ سرکار علی نے فرمایا شخص مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. خوش ہو میرا پتر، خوش بھی ہو نا صحیح. مومن کسے کہتے ہیں؟ سارے مومنین ہم بیٹھے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے اگر دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. وہ شخص کہتا ہے، جب میں نے پوچھا مولا سے مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا. جب ہو جا کہا تک اس وقت تک وہ شخص کہتا ہے میری نظر سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے پہ تھی. جب صحیح نے فرمایا ہو جائے، اب جو میں نے دیوار دیکھی سونے کی ہو. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. جب سونے کی حیدری، جب سونے کی ہو گئی وہ شخص کہتا ہے مولا آپ نے دیوار کو حکم بھی نہیں دیا اور یہ سونے کی بھی ہو گئی. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے صاحبان علم، صاحبان بصیرت، مولا آپ نے حکم بھی نہیں دیا، یہ دیوار سونے کی بھی ہو گئی. جب یہ کہا تو اب میرے امام نے فرمایا سن، یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. خوش ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اچھا علی جناب علی اپنے گھر سے نکلے. ایک بات اور خوش ہو جائے، خوش ہویا کرو یار، خوش ہویا کرو. اسباغ ابن نباتہ آپ کا 4 نمبر کا صحابی سرکار نے ساتھ لیا. اسباغ میرے ساتھ چلو، خدا جانے کیسا ہے جو علی کہتے ہیں ساتھ چلو. اسباغ کہتے ہیں کہ ہم کوفے سے باہر نکلے نا، میرے پاس نکائے صحیح، ایک قبرستان کے قریب پہنچے. میرے امام نے فرمایا اسباغ جی مولا اللہ کی نشانیاں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ صاحبانی معرفت ہویا کرو خدا کے لیے. مولا فرماتے اللہ کی نشانیاں
اج وہ میں چپ کی تھی اگے نہ میں آنکھوں کو چلا سے آئے سینہ بھریا ہوا. اللہ کی نشانیاں دیکھنا پسند کرتے ہو. خدا گواہ قدموں میں جھک کے کہتا ہے مولا سب سے بڑی نشانی تو آپ مولا سب سے بڑی ماشاءاللہ خوش ہو میرا پتر سب سے بڑی نشانی آپ ہیں. سرکار امیر اندر داخل قبرستان میں اس کو بھی ساتھ لیا. چلتے چلتے قبر میں جناب علی رکے. خیال کرائے صحیح دمت الثاقبہ میں کتاب میں ہے اگر دیکھنا چاہیں آپ کی مرضی. وہاں پہنچ کر سرکار نے ایک قبر ہے فرمایا قم باذن اللہ. یہ کہنا تھا. قبر شکافتہ ہوئی. ایک تابوت برآمد ہوا. تابوت کھلا تو اسے ایک ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. حیدری امیر المومنین کہتا. سرکار نے فرمایا کون ہے تو؟ یہ اس کو بتانے کے لیے اسما کو بتانے کے لیے اس نے کہا مولا میں عمر ابن دینار حمدانی ہوں. عمر ابن گل چنگی لگ رہی ہے یار خوش نہیں ہونا یار ایسے بیٹھے ہو کیوں پتہ نہیں ناراض ہو. عمر ابن دینار حمدانی مولا واقع انبار ہوا تھا او امیر شام کے ساتھ. اس کے ایک سپاہی نے خوش ہو اس نے کہا مولا اس کے ایک سپاہی نے مجھے نیزہ مارا میری وفات ہو گئی. صحیح مسکرا کے فرماتا ہے اسی لیے تو زندہ کیا. خوش ہو اگلی گل سنو میرا پتر اگلی گل. صحیح نے فرمایا عمر ابن دینار حمدانی میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی. جو زندگیاں بانٹے اسے علی گئے. میں نے تمہیں زندگی دے دی ہے گھر چلے جاؤ. اس 30 سال میں جو بھی ایک وڈی ساری گل کر رہی جائے وڈی ساری اللہ کرے تانوں سمجھ آ جائے. گھر چلا جا. گھر میں جو ملے جس کو تو ملے جہاں ملے جب ملے 30 سال میں کوئی بھی ملے. یہ کہہ ان گل سنائے سی خیال نال میں گل کرنے لگا. تلمبے میں بات کرنے لگا ہوں. سرکار علی نے فرمایا عمر ابن دینار تجھے میں نے اس زندگی سے زندہ کیا ہے. اب تیرے اوپر نمازیں نہیں روزے نہیں تیرے اوپر صرف میرا پیغام پہنچانا واجب. کچھ نہیں علی میرا زور لوا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں بھی لے بے خبر دنیا کو اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں یہ میرا پیغام پہنچانا تو اس پہ واجب ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں یار؟ حساب و کتاب اس کا ہو چکا ہے تب تو علی نے اٹھایا ہے. آپ پریشان ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پریشانی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. سرکار نے فرمایا ہر ایک کو یہی بتانا ہے 30 سال میں کہنا مجھے علی نے اللہ کے ہوتے ہوئے زندہ کیے. سمجھ آئی میرا پتر. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری. اب
وہ بات میں کرنے لگا ہوں کسی مفسر نے نہیں لکھی، مجمع البیان سے لے کر اس وقت تک۔ اگر کوئی نہیں سننا چاہتے ان کے اپنی قسمت میں رکھیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم کے کیا معنی؟ شکر شکر شکر، تو یہ میں کہلواتا ہوں اس لیے ان کا نام بھی آ جائے، وہ لکھا میں نے یتلو علیہم آیاتہ، میرا حبیب اب جو بھی آیت اترے انہی مومنین جن میں تو نبی بن کے آیا ہے، انہی میں تو نے پہلے اس کی تلاوت کرنی، پہلے ان کے سامنے پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، قرات نہیں، قرات نہیں۔ اچھا آ جاؤ، میرے خیال سے صحیح پڑھنے آئے، اچھا آ جاؤ پتر، آ جاؤ میرا بچہ، صحیح نہیں پڑھنا، آ جاؤ پتر، آ جاؤ حیدری، پڑھنے سے ان سے تو انہوں بہترین مسائب اور قصیدے سنان گے، ان ساری دے رکھی رکھی گل ہے اور خوشک ترین بات۔ اچھا میری خدا کے واسطے یہ راز سن لیں، راز یتلو علیہم آیاتہ، رسول جو بھی آیت اترے، ابھی قرآن اتر رہا ہے، جو بھی آیت اترے انہی مومنین پر پہلے تو نے جا کے اس آیت کو تلاوت کرنا ہے، قرات نہیں، قرات اور ہے، تلاوت اور، قرات ہے پچھلی لفظوں کو بے عین ہی دہرا دینا، یہ قرات۔ تلاوت ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح ادا کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اسے سوچنا ہے، کہوں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ماننا ہے۔ کتنے معنی پیدا ہو ٹھیک ہو؟ اب ضروری ہے کہ رسول کے پاس آ کر، رسول ان کے مومنین کے پاس آ کر، توجہ فرمائے میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، آ کے تلاوت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مومنین ہیں جن میں آ کے اللہ نے قرآن کی ہر آیت کا حکم دیا کہ ان پہ تلاوت کرو، یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، وہ رسول کی تبلیغ سے پہلے مومن ہیں، غور نہیں فرما رہا، رسول نے ابھی تبلیغ نہیں فرمائی، اللہ ان کو مومنین کہہ رہا ہے یا نہیں؟ گل نہیں سمجھ آئی، سمجھنی نہیں سمجھی مفسرین نے، بھائی مومنین من اللہ علی المومنین، احسان کیا مومنین پر، باصفیم بعد میں کہا، مومن وہ پہلے ہیں، تو پھر یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، وہ تبلیغ سے پہلے مومن ہیں، جب برائے تبلیغ نہیں مومن پہلے ہیں۔ پھر دوسری بات، یہ تلاوت برائے تعلیم نہیں، بیچی پتر بیچی تھا بلا نامی، یہ صحیح بہچا بچڑا بہ جاوے تیرا گیا کہ کی لینے ہوئے میرا سونا تھوڑے بیٹھن پیچھے حیدری، اے بچن سارے میں نہ آکھاں کون نہیں ڈسنا پنتے سے، یہ ہنگامہ کرانگے پھر نہیں آنگے۔ اب جناب برائے تبلیغ نہیں، برائے تعلیم نہیں، اے پورا علاقہ یہاں تشریف فرما ہے، پورا ضلع موجود ہے، ساروں سے مل کر علماء بیٹھے ہیں، پھر جب برائے تبلیغ نہیں، برائے تعلیم نہیں، اے اللہ پھر یہ تلاوت کیوں کروا رہا؟ اگر کوئی صاحب ہے مجھے فرمائے، شاہ جی میں صحیح میں کیا عرض کر رہا ہوں، تلاوت
کیوں کروائی اللہ نے؟ کیوں؟ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، تلاوت برائے تعلیم نہیں۔ ان میں علی بھی بیٹھے ہیں۔ میرے آنے پاس سن لو میرا بھائی، یہ تلاوت اس لیے ہر آیت کی ان مومنین کے سامنے کرائی جا رہی ہے تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں، ہاں یہی قرآن ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر جانشین رسول وہ ہوگا جو قرآن کے اترنے سے پہلے کیا کریں؟ گل سمجھ آندی بھی ہے میرا پتر؟ کیا کریں؟ تصدیق کریں۔ کیا کہیں یہ؟ ہاں یہی قرآن ہے، ہاں 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 تصدیق، ہاں یہی قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ صاحبان علم بتائیں تزکیہ نفس، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ تو پہلے سے مومنین ہے۔ نہ نسو نا یار، یہ تو پہلے سے مومنین ہے۔ پھر ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہمارا تزکیہ نفس ہے علی کی ولایت کا ماننا۔ اگر اجازت دے گلاس کہہ دوں، رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا۔ کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف، اطرت کو نسبت دی اپنی طرف، جس کی نسبت توحید کے برابر ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کتاب اللہ ہے وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اطرتی، اچھا خوش ہو، خوش ہو، اطرتی لغت کی بات بتاؤ، اطرتی اہل بیتی، مولا اہل بیتی کافی تھا، اطرت کیوں لگائی؟ فرمایا اطرت کے لگانے سے زوجہ نکل جاتی ہے۔ کون سمجھ آئیے؟ یہی وجہ ہے سوائے سیدہ کے کوئی زوجہ مباہلے میں نہیں گئی۔ علی الولی، اطرتی اہل بیتی، اچھے بیان واقع رہے اطرتی اہل بیت، دیکھ وہ اطرات ہے وہی اہل بیت ہے۔ اب جناب ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان سے دونوں سے تمسک رکھا، میری آواز دور تک جا رہی، میرا خیال یہ ریلے ہو رہی ہے جہاں جہاں کوئی سن رہا ہے، میری آواز غور سے سنے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے قرآن و اطرات اہل بیت سے دونوں سے تمسک رکھا، لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی ہرگز 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 گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور مجھے بات کرنے دیں، میں بات کرنے لگا ہوں۔ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا بارے میں تک گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو۔ کچھ نہیں ہوئے میرا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو سے حیدری۔ علی یا علی، ٹھیک ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اکتا حل کرو رہا، انہوں نے کہا تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ ترجمہ ہوا۔
اب یہ کوئی شے نہیں یار. پچھلے تلاوت اور قرات کا فرق بھی نہیں بتایا کہ تلاوت کس لیے ہے. کسی قرآن نے نہیں لکھا. نہیں ہے صحیح. وہ تھوڑے تھوڑے پہ آدھے نہیں ہے, باقی دے دے نہیں. اب جو اب میں بات کرنے لگا ہوں خدا کے لیے سمجھنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ رسول انہی مومنین کا. ٹائم ہو گیا جناب, لیکن میں تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ ان سے میں تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں. اب کیا کریں, یہ موضوع ایسے ابھی موضوع مکمل ہوا ہی نہیں, ٹائم تو ہو گیا. یزکیہم رسول انہی مومنین کا تزکیہ نفس کرتا ہے. جب مومن گناہگار ہو سکتا ہے, گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ تو مزکہ ہے, رسول انہی میں سے ہے. جب رسول مزکہ ہے تو وہ بھی مزکہ. مزکہ سمجھتے ہو؟ پاک, پاکیزہ, پاکیزہ. یہ لفظ بھی پاکیزہ کو مکمل نہیں کہتی جتنا اللہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, پاک, پاکیزہ. مستر بھی وچلا چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ پریشان نہ ہوں, پھر دوبارہ نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تنگ کرتا. اب جو تزکیہ نفس ہے, توجہ فرمائیں, یہ بات پہ ساری دنیا کو سنائے, ویسے بھی جا رہی ہے میری بات, علماء تک پہنچائیں. ان کا تزکیہ نفس ولایت علی کا اقرار نہیں. علی تو خود بیٹھے ہوئے, جناب عمران بیٹھے, جناب حمزہ بیٹھے, سارے بنی ہاشم بیٹھے ہیں نا. جب ہیں تو پھر ان کا تزکیہ نفس یہ ہے, یہ ہے. اگر کوئی شخص میری تعاون میں معاونت فرمائے, وہ کھڑے ہو کے بتا سکتا ہے. نہیں ہے تو میں کہوں گا ہاتھ باندھ کے, خدا کے واسطے ایسے سننا ہے جیسے سننے کا حق ہے. میں نوکر آپ کا, خادم قدموں کی خاک. اس لیے ضروری ہے کہ یہی تزکیہ نفس ہی سے ہی بلا فاصل کا ترجمہ ہو جائے. کون سمجھ آئی؟ اب جو رسول کے پاس تلاوت ہوئی, آیت اتری, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب رسول آیا, یہ آیت اتری ہے. انہوں نے کہا مولا ہاں یہی قرآن ہے اور یہی آیت تطہیر ہے. خیال کرائے, میں لفظ کہنے لگا ہوں. جب کہا نا مولا یہ قرآن ہے, یہ آیت تطہیر ہے, اب رسول نے تزکیہ یہ کیا, کہا یہ تمہاری شان میں ہے. ان کی شان کا اعلان کرنا ان کا تزکیہ نفس ہے. ان سمجھ آگی بابا. آیا ولایت اتری, انما ولیکم اللہ ورسولہ, آئے ولایت اتری, پیش کی. انہوں نے کہا ہاں یہی آیا ولایت ہے. جب کہا آیا ولایت ہے, اب رسول نے فرمایا تزکیہ نفس کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہاری شان میں ہے. جو آیتیں اترتی گئی رسول کہتا گیا یہ تمہاری شان میں ہے. یہی آل محمد کا تزکیہ, ہماری طرح کا تزکیہ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا میرے خیال ہے آسانی ہے. اچھا نہیں وہ لگی ہو گیا باتی. 1 منٹ صحیح, زیادہ وقت نہیں, بس 1-2 منٹ کی گل سن لو. 1 منٹ کا مسائل میں پڑھوں گا, لمبا نہیں بالکل. اذان ہونی دی بیٹا, اذان ہونی دی. مجھے پہلے بتاتے کہ اذان ہوتی ہے تو میں چھوڑ دیتا.
لا الہ الا اللہ. بیٹا بالکل اذان ختم ہوگی 2 منٹ میں لوں گا. 1 منٹ کا مصائب 1 جملہ. صلی علی محمد. تنگ بیٹھے ہیں سے کی کروں. ہاں تنگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر المومنین صلی علی محمد آل محمد امام المتقین علی شاہ علی اللہ. صحیح خلیفتہ بلا فاصل صلی علی ایک 2 منٹ سے صرف 2. علی جم علی رسول اللہ و خلیفتہ صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر حی علی خیر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگے آؤ اگے اگے ایتھے ہے جا ایتھے آؤ. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. محمد آل محمد. جناب علی علیہ السلام بس 1 منٹ دے دو. 1 منٹ. جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے سارے دیکھ لو. 1 منٹ دا مسائل پڑھ. 1 منٹ گھڑیاں دیکھ لو. بیٹھے ہیں کہ اوپر سے پرندے گزرے. جناب علی نے فرمایا لوگوں ابان کو نام لے. ابان ابن تغلب ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے. جو جناب علی کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے. ہائے ہائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مسجد کوفہ میں. کہنے لگے پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں کوئی سلام کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. جب اس نے اعتراض کیا تو جناب علی نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو. ان کے سامنے آ کے جناب علی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے آ کے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے ہن گل سن لو میرا پتر خدا کے واسطے سن لے. میرے آقا علی نے پرندوں سے کہا پرندوں ان میں سے کچھ لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا. وہ سمجھ گئے. بتاؤ تم نے مجھے سلام کیا ہے یا نہیں؟ بس حیدری آ گئی شام غریبہ.
یہ غریب نہیں تھے، خدا جانے غریبوں کی شام کیسے ہوگی۔ عمرو بن سعد ملعون نے اعلان کیا کہ ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو، اب ان کا کوئی بجھانے والا ہم نے نہیں چھوڑا۔ 20 آدمی ایک شخص نے لیے، چاروں طرف سے خیام اہل بیت کو آگ لگی نا، جب ایک خیمہ اندر والے جلے نا، یہ کہتا ہے میرے سامنے سے قنات جلی تو میں اندر گیا۔ یہ شخص کہتا ہے اللہ کربلا کے واقعے کو پر درد خود بنانا چاہتا۔ یہ کہتا میں جو ہی اندر گیا میں نے کیا دیکھا، کہوں ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی جو رونا چاہتے، اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ اکبر۔ اس کے کان میں نے قیمتی در دیکھا، ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے، چونکہ در قیمتی تھے اور اعلان بھی ہو رہا تھا ان کا، اور کوئی روکنے والا رہا ہی نہیں ہے۔ یہ ملعون کہتا میں نے در اتارنا شروع کیا، میرے امام نے اتنی گہری گرہیں لگا دی تھی، اسے اتارنے میں دیر لگی۔ دھماکہ واقعہ کہ آدمی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، اس لیے خیال ملعون نے کیا کہیں یہ ملعون آ کے دوسرا در نہ اتار لے، میری جوڑی مکمل نہ ہو۔ ہائے ہائے، یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں، اب جو رونا چاہتے ہیں یہی باب مصائب ہے۔ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں، اس زور سے در کھینچے، حضرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی حق ہوتا ہے، اس زور سے در کھینچے سکینہ کئی فٹ زمین، اللہ اکبر، کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباسا، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، میرے در کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کیے گئے ہیں، اللہ لعنت اللہ۔ چالو